نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا وقال تعالى في مقام آخر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے واجب القدر بھائیو، دوستو، بزرگوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، جمعۃ المبارک کا بابرکت دن، اللہ رب العزت کے یہ احسانات اور انعامات ایمان والوں پر، ہر طرف رحمت کی بارشیں، اللہ رب العزت کی مغفرت کی بارشیں، ایمان والوں کے لیے بخشش کے فیصلے، اللہ رب العزت کی طرف سے روزی کی فراوانی، یہ تمام انعامات اللہ رب العزت نے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم کو اس کی قدر عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جب بھی آتا ہے، اپنے ساتھ بہت ساری یادیں، بہت ساری باتیں اور ایمان والوں کی بہت بڑی تاریخ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو بہت شرف نصیب فرمایا۔ قرآن پاک کا نزول اسی مہینہ میں، لیلۃ القدر جیسی راتیں اسی مہینہ میں، اللہ رب العزت کی رحمت، مغفرت، بخشش، جنت کو مہکانا، جنت کے دروازوں کا کھلنا، جہنموں پر تالے لگا دینا، ایمان والوں کے لیے جہنم سے خلاصی کے فیصلے، یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے اسی مہینہ میں رکھی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس مہینہ میں ایمان والوں کو جو بڑی نعمتیں نصیب فرمائی، ان میں سے ایک نعمت فتح مکہ، کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو وہ بڑی فتح جو کہ پوری دنیا میں اسلامی فتوحات کا دروازہ بنی، وہ فتح کہ جس کے بعد اسلام اور اسلام والے چار دانگ عالم میں پھیلتے چلے گئے، ایسی فتح کہ جس کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے سامنے زمینوں کو، سمندروں کو، پہاڑوں کو، ہر چیز کو سمیٹ ڈالا اور ہر طرف اسلم تسلم کے نعرے گونج اٹھے۔ ایسی فتح کہ جس کے بعد جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فتح مبین فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اللہ رب العزت نے بڑی فتح عطا فرمائی۔ ایسی فتح اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ایسی فتح کہ جس کے بعد اللہ رب العزت نے اسلام کو شان و شوکت عطا فرمائی، اور اسلام کی شان و شوکت کو دیکھ کر ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اب آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج، قافلوں کے قافلے، اقوام کی اقوام، شہروں کے شہر، ملکوں کے ملک اسلام میں اور اسلام کے جھنڈے تلے داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ اب مسلمانوں کا راستہ نہ دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی ہے، نہ سمندر روک سکتے ہیں، نہ پہاڑ روک سکتے ہیں، نہ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی روک سکتی ہے۔ ہر طرف اسلام کے فریرے، اسلام کے جھنڈے لہرائیں گے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں شامل ہوں گے، مسلمانوں کے ساتھ آ کر مل جائیں گے۔ فتح مبین، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اسی رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے یوم بدر جیسی فتوحات بھی نصیب فرمائی اور فتح مکہ جیسی فتوحات بھی نصیب فرمائی، اس لیے کہ بتانے کے لیے کہ ایمان والا تو بھوکا رہے، تو روزے کی حالت میں ہو، تیرے ہونٹ اور تیرا منہ پیاس کی وجہ سے خشک ہو، تیرے پیٹ میں روٹی نہ ہو، تو بھوک سے بلک رہا ہو، دنیا کہے گی یہ کمزور پڑ گیا، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ روزہ ایسی نعمت
جو انسان کو طاقتور بنا دیتا ہے، جو انسان کی روح کو طاقتور بنا دیتا ہے، جو انسان کے وجود کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ دیکھو مسلمان کتنے طاقتور ہو گئے کہ رمضان المبارک آیا، روزہ آیا، تو یہ روزہ رکھ کر روزے دار مسلمان رمضان المبارک میں بدر جیسے میدانوں میں جا کر کھڑے ہوئے، یوم الفرقان و یوم التقى الجمعان، حق و باطل کا جس دن سب سے بڑا اور سب سے پہلا معرکہ ہوا، روزے کی حالت میں آنے والے مسلمان طاقتور ٹھہرے، دنیا کے بڑے کافر پر غالب آ گئے۔ پتہ چل گیا کہ روزہ انسان کو طاقتور بناتا ہے، روزہ ایمان والوں کے جسموں میں وجود میں ایمان کی حرارت پیدا کرتا ہے، روزہ مسلمانوں کے وجود کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر یہی رمضان المبارک آیا، اللہ رب العزت نے وہ مکہ المکرمہ، ہاں ایمان والوں وہ مکہ المکرمہ جس کی گلیوں میں کبھی بلال حبشی کو گھسیٹا جاتا تھا، وہ مکہ المکرمہ جس میں مسلمانوں کی عورتوں کو پکڑ کر ان کی آنکھیں نکال دی جاتی تھی، وہ مکہ المکرمہ جس میں ایمان والی بچیوں کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کر ان کے وجود کو چیر دیا جاتا تھا، وہ مکہ المکرمہ جس کی گلیوں میں پیارے آقا پر پتھر برسائے جاتے تھے، پیارے آقا کے نالین مبارکین خون سے تربتر ہو جایا کرتے تھے، وہ مکہ المکرمہ کہ جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا جاتا تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک آپ کے گھر والے نہیں پہچان سکتے تھے، وہ مکہ المکرمہ جس میں سیدنا فاطمۃ الزہرا جیسی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے منہ پر تماچے مار کر پیارے آقا کے دل کو دکھایا جاتا تھا، وہ مکہ المکرمہ جس میں پیارے آقا کبھی نماز کے لیے تشریف لے کر آتے تو آپ کے وجود مسعود پر لا کر غلاظتیں ڈال دی جاتی تھی، وہ مکہ المکرمہ کہ جس میں شاب ابی طالب جیسی وادیوں میں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خانوادہ نبوت کو اس حد تک معصور کر دیا جاتا تھا کہ کئی کئی دنوں تک پیارے آقا کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے جنگلوں کے اور درختوں کے پتوں کے سوا کوئی چیز کھانے کو نہیں ملا کرتی تھی، وہ مکہ المکرمہ کہ جس میں اتنا ستایا گیا کہ ایک رات کی تاریکی ہے، مقصود کائنات پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اس مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر نکل رہے ہیں، ساتھ کون ہے سوائے ایک یار غار کے کوئی ساتھ نہیں، ایک تنہا مسافر ایک یار کے ساتھ اس مکہ المکرمہ میں بے یار و مددگار بے سر و سامانی کے عالم میں روتی آنکھوں کے ساتھ نکلتا ہے، بار بار آنکھیں بیت اللہ شریف کی طرف اٹھتی ہیں، دل تڑپ جاتا ہے، بار بار نگاہیں مسجد حرام کی طرف اٹھتی ہیں، دل تڑپ جاتا ہے کہ ربا کیا تیرے گھر کا طواف نہیں کر پاؤں گا، کیا تیرے گھر کی زیارت نہیں کر پاؤں گا، کیا حجر اسود کے بوسے نہیں دے پاؤں گا، کیا صفا مروہ کی سعی نہیں کر سکوں گا، کیا کبھی تیرے حرم میں واپس نہیں آ سکوں گا۔ رب قرآن میں کہتا ہے اے پیارے حبیب فکر نہ کر، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہ رب کے جس نے یہ قرآن تجھ پر نازل کیا، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں تجھ پر نازل کیا، وہ قرآن تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہے، وہ رب تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ تجھے واپس ضرور لے کر آئے گا۔ رب کی شان دیکھو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا ہے، وہی پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ المکرمہ سے اپنے ایک یار غار کے ساتھ روتی آنکھوں سے نکلتے نظر آتے ہیں، پھر سورج کی روشنی میں وہی پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اپنے 10,000 ساتھیوں کے ساتھ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر فاتح بن کر اسی مکہ المکرمہ میں واپس آتے ہیں، اور آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ رب ہے اس رب کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ پیارا رب ہے، کیسا پیارا رب ہے، صدق وعدہ جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، ونصر عبدہ جس نے اپنے کمزور اور بے بس بندوں کی مدد کی،
وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور جس نے کفر کے تمام لشکروں کو ملیا میٹ کر اسلام کو فتح سے کامیاب فرمایا. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. یہ رمضان المبارک طاقتور مہینہ، ایمان والوں کو طاقتور بنانے والا مہینہ. نہیں ہوتا مسلمان کمزور، نہیں ایمان والے کو بھوک یا پیاس کمزور کرتی. یہ بھوک اور پیاس رب کے عشق میں ہے، رب کی محبت میں ہے، رب کے حکم میں ہے. یہ انسان کو اور توانا بنا دیتی ہے اور طاقتور کر دیتی ہے اور انسان کے وجود کو مضبوط کر دیتی ہے. اللہ رب العزت نے بڑی فتوحات نصیب فرمائی. تو فتح مکہ رمضان المبارک جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ فتح مکہ کی خوشیاں بھی لاتا ہے، ایمان والوں کے لیے فتح مکہ کی یادیں بھی لاتا ہے کہ ایمان والوں کمزور نہیں ہو. دنیا تم سے کہتی ہے تم کمزور ہو، دنیا تم سے کہتی ہے تمہارے پاس حکومتیں نہیں، دنیا تم سے کہتی ہے تمہارے پاس طاقتیں نہیں، دنیا تم سے کہتی ہے تمہارے پاس وسائل نہیں. رب تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تمہارے پاس فتح مکہ جیسی تاریخ موجود ہے. اگر اس کو دیکھو تو، اگر اس کو سوچو تو رب نے تمہیں کتنا طاقتور بنایا. انا فتحنا لک فتحا مبینا. فتح مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک معاہدہ ہوتا ہے، مشرکین مکہ سے معاہدہ کیا جاتا ہے. عارضی معاہدہ ہوتا ہے کہ چند سالوں کے لیے ہے، کچھ عرصہ کے لیے ہے، چند شرائط پر ہے. اس لیے کہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے، کوئی اس فیصلے کو نہیں بدل سکتا. قرآن واضح طور پر اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ ہمیشہ کفر اور اسلام کے درمیان لڑائی رہے گی. کفر اور اسلام ہمیشہ آمنے سامنے رہیں گے، میدانوں میں لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کا خون بہاتے رہیں گے. کبھی اسلام اور کفر ایک نہیں ہو سکتے، کبھی مسلمان اور کافر دوست نہیں بن سکتے. ان میں آپس میں عارضی طور پر جنگ بندیوں کے معاہدے تو ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے جنگ بندی بھی نہیں ہو سکتی. اور ان کی اصل فطرت اور اصل خلقت اور تخلیق ان کی یہ ہے کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں گے. کفر اسلام کے مقابلے میں رہے گا، مسلمان کافروں کے مقابلے میں رہیں گے. ہاں، پیارے آقا نے واضح طور پر فرمایا، سن لیں وہ لوگ کہ جو کبھی بدر کو منسوخ کہتے ہیں، کبھی احد کی یادوں کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی فتح مکہ جیسی تاریخ پر اور آگ ڈالنے کی، گرد و غبار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. مکہ المکرمہ سے یہ صدا آتی ہے کہ ایمان والوں سنو، جہاد باقی رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا. الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت کی صبح تک کفر اور اسلام مد مقابل رہیں گے. اس جہاد کو نہ کسی عادل کا عدل روک سکتا ہے، نہ کسی جابر کا ظلم روک سکتا ہے. کوئی اس جہاد کو بند نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ آسمانوں سے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اتر کر آئیں گے، فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر جس وقت وہ زمین پر اتریں گے، تب بھی وہ زمین پر اتر کر جہاد کریں گے اور پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ، امتی بن کر کافروں کے ساتھ لڑیں گے. جہاد جاری رہے گا قیامت کی صبح تک. کوئی اس کو نہیں بند کر سکتا، کوئی اس کو نہیں مٹا سکتا. کسی کا فلسفہ، کسی کی تاریخ، کسی کی چرب زبانی، کسی کے دلائل اس تاریخ کو، اس جہاد کو منسوخ نہیں کر سکتے. صلح حدیبیہ ہوئی، معاہدہ ہوا عارضی طور پر بند کرنے کا معاہدہ کہ لڑائی نہیں ہوگی، اس کے لیے چند شرائط ہیں. صلح حدیبیہ بھی ایمان والوں کی بہت عظیم الشان فتح. ہاں ایمان والوں، کبھی کسی نے سوچا کہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر مکہ المکرمہ سے نکلتے ہیں، مدینہ المنورہ سے نکلتے ہیں، مکہ المکرمہ کا قصد فرماتے ہیں، عمرہ کرنے کا ارادہ ہے، اللہ رب العزت کے گھر کے طواف کرنے کا ارادہ ہے.
راستے میں کافر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو مکہ المکرمہ نہیں جانا دیا جائے گا، آپ کو حرم شریف کا طواف نہیں کرنے دیا جائے گا، آپ کو اپنا احرام کھولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایمان والوں کے دل تڑپ رہے ہیں کہ کیا ربا ہم حق پر نہیں ہیں کہ آج ان کی گردنیں اڑا کر حرم کعبہ کو جا کر آزاد کرائیں، حرم مکی میں جا کر نماز ادا کریں، بیت اللہ شریف کا جا کر طواف کریں۔ رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے، نہیں ایمان والو، رسول کی اطاعت کرو، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، موت کی بیعت کرو کہ اللہ کے نبی اگر جان قربان کرنے کا کہیں گے، ہنسی خوشی اپنی جان قربان کر دو گے۔ ایمان والے بیعت کرنے لگے، رب راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، رب کی طرف سے رضا کے فیصلے آ گئے، لیکن روک دیا گیا کہ لڑائی نہیں کرنی، ابھی قتال نہیں کرنا، ابھی مکہ المکرمہ کی طرف پیش قدمی نہیں کرنی، واپس جانا ہے۔ ربا آخر وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک وجہ بیان کرتا ہے، لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغیر علم، کہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ مکہ المکرمہ میں چند ایمان والے بستے ہیں، مسلمان بستے ہیں جن کے ایمان کا تم کو پتہ نہیں ہے۔ اگر تم نے مکہ المکرمہ پر حملہ کر دیا تو وہ ایمان والے مارے جائیں گے، یا کافر ان کو قتل کر دیں گے، یا تم ان کو کافر سمجھ کر قتل کر دو گے۔ اللہ رب العزت تو ایمان والوں کی جان سے بہت محبت، مسلمان کی جان اللہ رب العزت کے ہاں بہت قیمتی۔ اللہ رب العزت نے جس شخص کی زبان سے کلمہ نکلا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رب نے اس کو اتنا قیمتی بنا دیا۔ ہاں جو شخص کلمہ نہیں پڑھتا، جیتتا جاگتا وہ انسان ہے، لیکن رب کے ہاں خنزیر سے بھی بدتر ہے، زمین پر رینگنے والے کیڑوں مکوڑوں سے بھی زیادہ حقیر ترین ہے، لیکن جب زبان سے کلمہ نکل آیا، دل پر کلمہ اتر گیا، رب نے اس کی عظمت کو اتنا بڑھا دیا کہ کعبۃ اللہ کی عظمت بھی انسان مسلمان کی عظمت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنا قیمتی انسان کو کر دیتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف کو آواز دے کر فرمایا کرتے تھے کہ بیت اللہ تو شاعر اسلام میں سے، تیری بڑی عظمت، تو بڑے مقام والا، لیکن ایک ایمان والے کا مقام تجھ سے بھی بڑھ کر ہے، ایک مسلمان کی عظمت تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ رب نے ہاتھ روک دیے، رب نے فیصلے فرما دیے کہ مت جاؤ، واپس آ جاؤ، بغیر احرام کے، تمہیں بغیر عمرہ کے اپنا احرام کھولنا پڑتا ہے، کھول دو۔ اپنے وہ جانور کہ جو حرم شریف میں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے، حرم سے باہر قربان کرتے پڑتے ہیں، کر دو۔ اپنے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ایمان والے کچھ عرصے کے لیے واپس بھیجنے پڑتے ہیں، واپس بھیج دو۔ لیکن رب کو ایمان والوں کی جان قیمتی کہ ایمان والوں کو جا کر لا علمی میں قتل نہ کرو، تمہاری وجہ سے مسلمان نہ قتل کر دیے جائیں۔ ہاں ایمان والو، یہ قرآن ہے، یہ پیارے آقا کی زندگی ہے جو ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی پہاڑوں سے نکل کر اسلام کے نام پر سڑکوں پر آ کر مسجدوں میں آ کر مسلمانوں کو قتل کرے تو بھی وہ رب کا فرما بردار نہیں ہے، وہ رب کے حکم کو ماننے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ رب نے ایمان والوں کی جان کو قیمتی بنایا، اور کوئی ملک کی سلامتی کے لیے اپنے طیاروں میں بیٹھ کر ایمان والوں پر جا کر اندھی بمباریاں کرے، مسلمانوں کو گھروں سے بے گھر کرے، دہشت گردی کے نام کے خاتمے پر لاکھوں مسلمانوں کو گھر سے بے گھر کر دیا جائے، در سے بے در کر دیا جائے۔ خدا کی قسم، لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں،
جن کے جنازے اٹھانے یا پڑھنے والا کوئی نہیں ملتا، پشاور سے لے کر بنو اور میران شاہ تک سڑکوں کے کنارے پر دھوپ میں تپتی دھوپ میں ننگے سر بیٹھی ہوئی پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بچیاں ایک ایک شخص سے یہ سوال کرتی ہیں، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہمیں کس جرم میں مارا گیا، ہمیں کس جرم کی سزا دی گئی، کس چیز کے بدلے میں ہماری گود میں پڑے ہوئے بچے مار دیے گئے، بھوک و پیاس کی وجہ سے مار دیے گئے۔ ایک ساتھی نے آ کر بتایا، ایک عورت، مسلمان عورت، پاکستان کی عورت، پاکستان کی وہ بچی اپنے ساتھ روتی دھوتی 4 چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کر آئی۔ ایک بچی کی عمر 10 سال، دوسری کی 6 سال، تیسری کی 4 سال اور ایک چھوٹی سی 1.5-2 سال کی، اپنے قدموں پر صحیح طریقے پر چلنے والی بھی نہیں۔ وہ ماں روتی دھارتی آئی، آ کر اپنی بچیوں کو ایک شخص کی، ایک مجاہد کی گود میں پھینک کر بھاگ گئی۔ پیچھے جا کر پوچھا، اماں کیوں پھینک کر گئی ہے؟ کہنے لگی سارا گھر قتل ہو گیا، گھر کے سارے مرد قتل ہو گئے، ان کی جان بچا کر آئی ہوں، کہیں بھی لے جاؤ، کہیں زندہ رہیں گی تو میں خوش ہو جاؤں گی کہ ان کی زندگی بچ گئی۔ اپنے ماں کے بغیر، اپنے باپ کے بغیر کہیں زندہ تو رہ جائیں گی۔ کس کے ہاتھوں پر تلاش کریں ان کا خون؟ نہیں تسلیم کرتے۔ کوئی دہشت گردی کرے تو اس پر بھی خدا کی لعنت، کوئی دہشت گردی کو ختم کرنے کی بات کر کے ایمان والوں کے اوپر بم برسائے، مسلمانوں کو در بدر کرے تو اس پر بھی خدا کی لعنت۔ اس لیے کہ کیا قصور ان کا؟ آپ جاتے، رب نے آپ کو حکومت دی، رب نے آپ کو طاقت دی، رب نے وسائل دیے، جو مجرم تھے ان کو چن چن کر نکالتے۔ آج تک کراچی میں جا کر طیارے اڑا کر بمباریاں کیوں نہیں کرتے ہو؟ کراچی میں وزیرستان سے زیادہ بڑے دہشت گرد موجود ہیں۔ الطاف حسین جیسا دہشت گرد جو لندن کی گود میں بیٹھ کر، انگریزوں کی گود میں بیٹھ کر مسلمانوں کا قتل عام کراتا ہے، کیا مولانا یوسف لدھیانوی جیسا مسلمان کراچی کی سرزمین پر قتل نہیں کیا گیا؟ کیا سیدنا مفتی نظام الدین شامزئی جیسے پاکیزہ لوگوں کی لاشیں کراچی کی سڑکوں پر نہیں تڑپی؟ کیا مولانا جمیل خان صاحب جیسے لوگ کراچی میں قتل نہیں ہوئے؟ کیا آج روزانہ 14 سے 20 لاشیں کراچی کی سڑکوں پر نہیں ملتی؟ لیکن تم بمباریاں کیوں نہیں کرتے؟ طیارے لے کر کیوں نہیں جاتے؟ تمہارے آپریشن ہوتے ہیں تو ٹارگیٹڈ آپریشن، تمہارے چھاپے پڑتے ہیں تو ٹارگیٹڈ چھاپے پڑتے ہیں، تو پھر ان مسلمانوں کا کیا قصور کہ جن پر تم 20-20 ہزار فٹ کی بلندی پر، 30-30 ہزار فٹ کی بلندی پر آسمانوں سے اڑ کر ان پر بم برسا رہے ہو، اور خدا کی قسم زمین پر روزہ رکھے ہوئے بچے لا الہ الا اللہ پڑھ کے تڑپ رہے ہیں۔ نہیں ہے ان کا قتل کرنا کسی کے لیے۔ کبھی تم بلوچستان پر میزائل مارو، ان پر طیارے لے کر جاؤ، اس لیے کہ تمہارے آقا تم سے کہتے ہیں کہ یہ بلوچ ہیں، غیرت مند ہیں، کبھی تمہارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، تمہارے میزائلوں کے رخ ان کی طرف جاتے ہیں۔ کبھی تمہیں وزیرستان پر چڑھایا جاتا ہے کہ یہ پختون ہیں، غیرت مند ہیں، کبھی تم پر چڑھ دوڑیں گے۔ ان کا قتل کرو، جن کے خون کی قیمت ملتی ہے تم فضاؤں میں اڑ کر بم برسانے شروع کر دیتے ہو۔ رب کا خوف کرو۔ لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغیر علم۔ کوئی دہشت گردی کی بات نہیں کر رہا۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے جو فوجی جس کی لاش اس کے گھر میں آتی ہے، خدا کی قسم دل تو اس پر بھی تڑپتا ہے، اس لیے کہ اس کی ماں نے اس کو کلمہ پڑھ کے دودھ پلایا تھا۔ مسلمانوں والا غلام رسول غلام حسین اس کا نام رکھا تھا۔ اس ماں کا بھی جگر ہے، خون تو اس کا بھی گرتا ہے، تو ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے، اس لیے کہ تمہارے سامنے کفر موجود تھا۔ لیکن نہیں، کبھی تمہاری تلواریں کافروں کے خلاف نہیں اٹھیں گی۔ تم مودی جیسے مسلمانوں کے قاتل کو
خط لکھو گے، لو لیٹر لکھو گے کہ مودی صاحب معاف کرو، مودی کی ماں کو تم ساڑیاں بھیجو گے۔ ارے ظالمو، یہ مودی جس نے تمہاری ہزاروں گجرات کی بچیوں کی خدا کی قسم ننگی لاشوں کو سڑکوں پر تڑپایا، تم اس کی ماں کو لباس بھیجو گے، تم اس کی ماں کو ساڑیاں بھیجو گے، چادریں بھیجو گے، دوستیاں بناؤ گے، اپنے روزے دار مسلمانوں کو قتل کرو گے۔ یہی تمہاری ناحبت اندیشیاں تھی جنہوں نے بنگلہ دیش کے کروڑوں مسلمانوں کو مسلمانوں سے جدا کر دیا۔ ہاں، وزیرستان میں چلنے والی بندوق وہی بندوق ہے جو کل ہماری شارک کا خون بنگلہ دیش میں چاٹ رہی تھی، یہ وہی گولی ہے جس نے کل ہماری گردنوں میں بنگلہ دیش میں چھید کیے تھے۔ ہاں، یہی وہ گولیاں ہیں جنہوں نے کل بنگلہ دیش میں ہمارے سینے کھولیوں سے چھلنی کر کے مسلمانوں کا ایک بازو کاٹ دیا تھا، کروڑوں مسلمانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، اس لیے کہ ان کے رنگ کالے تھے، اس لیے کہ ان کے وجود ہمارے ساتھ ملاپ نہیں کھاتے تھے۔ نہیں ظالموں، وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے، جن بچیوں کو تم خود سے جدا کر کے چھوڑ کر آئے، جن کو تم نے اپنے آپ سے اپنے وجود سے کاٹ کر پھینک دیا۔ جاؤ آج جا کر دیکھو، تمہیں بنگلہ دیش کی سڑکوں پر مسلمان بچیوں کی منڈیاں لگی ہوئی نظر آئیں گی، جہاں پر 1-1 لاکھ روپے میں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بچیاں بیچی جاتی ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والی بچیاں فروخت کی جاتی ہیں۔ کیا قصور تھا ان کا کہ جن کو تم نے مار مار کے جدا کر دیا، پھر بھی تمہارے دل نہیں بھرے، آج تم دوسرے مسلمانوں کو کاٹنے کے چکر میں ہو۔ باز آ جاؤ خدارا، باز آ جاؤ، مت ایمان والوں کے ٹکڑے کرو، جو دہشت گرد ہیں جاؤ پکڑو ان کو، خدا کی قسم ان کی لاشوں کو تم درختوں پر بھی لٹکاؤ، ہم ماتم نہیں کریں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تمہیں آفرین پیش کریں گے۔ لیکن جب کسی سڑک پر کسی 2 سال کی بچی کا جنازہ دیکھیں گے تو خدا کی قسم ہمیں اپنے گھر کی بچی یاد آئے گی، وہ ہمیں پیارے آقا کی امت کی بچی ضرور رلائے گی، ہمارے دلوں میں یہ سوال ضرور اٹھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس جرم میں اس کو قتل کیا گیا، کس چیز کی اس کو سزا دی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مارنے کی اجازت کسی کو نہیں دی، نہ دین کے نام پر کسی کو دی ہے، نہ ملک کے نام پر کسی کو دی ہے۔ آج وہ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے مسلمان سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں ان لوگوں نے ہمیں مارا، اسلام کے نام پر آ کر مارا، انہوں نے آ کر مارا پاکستان کے نام پر آ کر مارا، اور بتاؤ کیا ہم کافر ہیں کہ کوئی اسلام کے لیے اٹھے تو وہ ہماری لاشیں گرائے، کوئی پاکستان کے لیے اٹھے تو ہم پر آ کر بم برسائے؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ کیا صرف دنیا میں کافر ہم رہ گئے کہ اسلام کے نام پر بھی ہماری گردنیں کاٹو، پاکستان کے نام پر، ملک کی سلامتی کے نام پر بھی آ کر ہم پر بم برساؤ؟ لولا رجال مومنون ونساء مومنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغیر علم۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو روک دیا کہ نہیں جانا مکۃ المکرمہ، نہیں جانا، طواف چھوڑ دینا ہے، عمرہ چھوڑ دینا ہے۔ ان کافروں کی کچھ ایسی شرائط جو سمجھ میں نہیں آتی وہ ماننی پڑتی ہیں، مان لو۔ معاہدے پر لکھا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکوں نے کہا کہ محمد تو مانتے ہیں، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے، مٹا دو اس کو۔ پیارے آقا نے سیدنا علی المرتضیٰ کو فرمایا کہ علی مٹا دو، حضرت علی فرمانے لگے نہیں، پیارے آقا دل کا وارہ نہیں کرتا، آپ نے خود وہ لیا، اس کو مٹا دیا۔ لولا رجال مومنون ونساء مومنات، اس لیے کہ ایمان والوں کی جان تھی، مسلمانوں کی جان کا مسئلہ تھا، مٹا دیا۔ ایسی شرائط مان لی کہ جو شرائط سمجھ میں نہیں آتی، رب نے کہا مان لو، انا فتحنا لک فتحا مبینا،
رب تمہیں کھلی فتح دے گا، رب زمینوں کے بند دروازے تم پر کھول دے گا، فتوحات کے دروازے تم پر کھول دے گا۔ مان لی شرائط، واپس ہو گئے، سر منڈا کر احرام اتار کر جانور ذبح کر کے واپس آ گئے۔ شرائط میں لکھا گیا کہ جو قبیلے قریش کے حلیف ہوں گے مسلمان ان کے خلاف نہیں لڑیں گے، جو قبیلے مسلمانوں کے حلیف ہوں گے قریش والے مشرکین ان کے خلاف نہیں لڑیں گے، اور جو مسلمانوں کا حلیف قبیلہ اور جو قریش کا حلیف قبیلہ اگر آپس میں کوئی لڑ پڑیں گے تو یہ مشرکین مکہ اپنے قبیلے کی اور ایمان والے اپنے حلیف قبیلے کی ان کے خلاف مدد نہیں کریں گے، ان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ معاہدہ لکھ دیا گیا، امن ہو گیا۔ دو قبیلے ایسے تھے کہ جن کی پرانی جنگیں چلی آتی تھی، ایک بنو بکر کا قبیلہ، دوسرا بنو خزاعہ کا قبیلہ، پرانی لڑائیاں چلی آتی تھی، ہزاروں لوگ قتل ہو چکے تھے، ایک دوسرے کے انتقام کے لیے دوڑتے پھرتے تھے۔ جب حالات سازگار ہو گئے، جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، سیز فائر ہو گیا، تو بنو خزاعہ اور بنو بکر کے لوگوں کے درمیان یہ باتیں ہونے لگی کہ اب اس ٹھنڈے ماحول میں اپنے مقتولوں کا انتقام لے لیا جائے، اپنے قتل کیے ہوئے لوگوں کا کچھ انتقام لے لیا جائے۔ بنو بکر قریش کے حلیف تھے، بنو خزاعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے حلیف تھے۔ بنو بکر نے اپنی تلواریں نکال کر اور میدان میں نکل کر بنو خزاعہ کے لوگوں کو چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا۔ مشرکین مکہ کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ بنو بکر والے بنو خزاعہ کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، انہوں نے مکہ المکرمہ میں نکل کر بنو خزاعہ کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ بنو خزاعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں، ان کے چند ایک سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینۃ المنورہ پہنچے اور آ کر اپنی داستان بیان کی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لوگوں کو قتل کیا گیا، ہماری عورتوں اور بچوں کو قتل کیا گیا، اور ہم آپ کے حلیف تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی شان دی، آپ کے آبا و اجداد بھی بڑی شان والے تھے، آپ کے دادا بھی بڑی عزت والے تھے، اور آپ کے خاندان کی یہ شان ہے کہ جب ان کے دوستوں پر یا ان کے حلیفوں پر کوئی برا وقت آتا ہے تو آپ خود میدان میں نکل کر لڑتے ہیں۔ ہم بھی آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ رب نے آپ کو بڑی شان دی ہے، رب نے آپ کو بڑی عزت دی ہے، آپ بڑے غیرت والے، بڑی بردباری باری والے آپ نبی ہیں، اور ہم آپ کے دوست اور حلیف ہیں۔ ہم آپ کے پاس اپنی لاشوں کے نشانات لائے ہیں، اپنے خون آلود کپڑے لائے ہیں، اپنی لاشوں کی دہائی لے کر آئے ہیں، اور آپ سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ آپ خود میدان میں نکل کر ہماری مدد فرمائیں، ہماری نصرت کریں، ہماری دوستی کا حق نبھائیں۔ پیارے آقا نے بات سنی، پیارے آقا نے فرمایا مجھے بتاؤ کیا سارے کے سارے بنو بکر والے تمہارے خلاف لڑنے کے لیے نکلے ہیں یا ان کے چند لوگ نکلے؟ وہ کہنے لگے کہ سارے نہیں نکلے، بنو نوفل اور اس کا قبیلہ، بنو بکر کی ایک شاخ وہ ہمارے خلاف نکلی ہے اور انہوں نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ پیارے آقا کی زبان مبارک سے نکلا، غیرت والے نبی تھے، فرمانے لگے میں تمہاری مدد کروں گا، اگر میں تمہاری مدد نہ کروں تو رب کی طرف سے میری مدد نہ کی جائے، میں تمہاری لاشوں کا انتقام لوں گا، تمہارے خون کا انتقام لوں گا، تمہاری میتوں کا انتقام لوں گا۔ پیارے آقا نے فرمایا جاؤ جا کر اپنے قبیلے کے لوگوں کو خوشخبری دے دو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کا انتقام لینے کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں، مقتولوں کا انتقام لینے کے لیے میدان میں آنے والے ہیں۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کرنے کے بعد اتمام حجت کے لیے قریش مکہ کے پاس ایک اپنا قاصد بھیجا، جس کو پیارے آقا نے 3 باتیں کی کہ جاؤ 3 باتیں جا کر قریش مکہ کے سامنے رکھ دو۔ نمبر 1 یہ کہ بنو خزاعہ کے
جتنے بھی لوگ قتل ہوئے ہیں ان تمام مقتولین کی خون بہا اور دیت دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر تم ان کے وارثوں کو خون بہا اور دیت دے دو گے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے. اگر تم ایسا نہیں کرتے تو دوسری شرط ہماری یہ ہے کہ قریش مکہ بنو بکر سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کر دیں کہ ان کا بنو بکر سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہم میدان میں نکل کر بنو بکر سے خون کا انتقام لیں گے، مقتولین کے قتل کا انتقام لیں گے اور قریش مکہ ایک طرف ہو جائیں. اگر وہ یہ شرط بھی نہیں مانتے تو بس تیسرا اعلان ہماری طرف سے یہ ہے کہ اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کے مقام پر ہونے والی صلح ختم کر دی گئی، معاہدہ فسخ کر دیا گیا، تمام شرائط اور تمام چیزیں ختم ہیں. اب مشرکین مکہ اور مدینہ المنورہ کے مسلمانوں کا فیصلہ تلواریں کریں گی اور میدان کرے گا. یہ 3 شرائط ان کی طرف بھیج دی گئی. قاصد جب یہ پیغام لے کر پہنچا تو مشرکین مکہ کسی نشے میں بیٹھے ہوئے تھے. قاصد کی بات سنی، جوش میں آ کر کہنے لگے کہ جاؤ جا کر بتا دو کہ نہ مقتولین کی دیت دینے کے لیے تیار ہیں، نہ بنو بکر سے لا تعلقی کا اظہار کرنے کے لیے تیار ہیں، اور سنو ہم نے حدیبیہ کے معاہدے کو منسوخ کر لیا. جس میدان میں آ کر آزمانا ہے آزما لو، لڑنا ہے آ کر لڑ لو. قاصد واپس نکلا. تھوڑی دیر بعد جب نشے اترے ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے کہ یہ تم نے کیا کر دیا، یہ کیا ہو گیا، اب تو مسلمان قتل کر ڈالیں گے، مار ڈالیں گے، اب تو مسلمان میدان میں نکل آئیں گے. اب اپنی باتوں پر ندامت ہونے لگی. جلدی جلدی ابو سفیان کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مشرک تھے، ان کے قدموں میں جا کر بیٹھے کہ آپ جائیں اور جلدی سے مدینہ المنورہ جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایمان والوں سے جا کر بات کریں کہ ہم ان کی شرائط ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم صلح کے معاہدے کو باقی رکھنے کے لیے تیار ہیں، ہم خون بہا دینے کے لیے تیار ہیں، ہم ان سے لا تعلقی کا اظہار کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر شرط مانگنے کے لیے تیار ہیں. آپ جلدی سے جا کر مسلمانوں کو بتانا شروع کریں اور جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کا قاصد پہنچتا ہے. اعلان سنتے ہیں، پیارے آقا مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ایمان والو تیاری کرو، تلواریں تیز کرو، گھوڑے تیار کرو، اونٹ لے کر نکلو میدان میں. وقت آ گیا. انا فتحنا لک فتحا مبینا. رب نے جس چیز کا وعدہ کیا تھا اس وعدے کے پورا ہونے کا وقت آ گیا. رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں وہ وقت آ گیا. نکلو میدانوں میں. مسلمان تیاری کرنے لگے. ابو سفیان پہنچے کہ آ کر معاہدہ کی بات کریں. مسجد نبوی شریف میں آ کر اعلان کرنے لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات نہیں سنی. سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے کہ آپ جا کر بات کیجئے. آپ نے فرمایا کہ مجھ میں ہمت نہیں کہ میں بات کروں. سیدنا فاروق اعظم کے پاس گئے کہ آپ چل کر میری سفارش کریں. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا سنو، خدا کی قسم روئے زمین پر اگر صرف عمر فاروق اکیلا ہو تب بھی وہ اپنی تلوار نکال کر تم مشرکوں کے خلاف جہاد کرے گا. میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا. سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس گئے کہ علی آپ چل کر سفارش کیجئے، آپ خاندان کے فرد ہیں، آپ رشتہ دار ہیں، مکہ المکرمہ کے مشرک بھی آپ کے رشتہ دار، چل کر آپ سفارش کر دیجئے. سیدنا علی المرتضیٰ نے بھی انکار کیا. سیدنا فاطمہ الزہرا کے پاس گئے کہ فاطمہ آپ پیارے آقا کی بیٹی ہیں، آپ پیارے آقا سے سفارش کر دیں. آپ نے کہا میں بھی سفارش نہیں کر سکتی. کہنے لگے یہ چھوٹا سا حسین موجود ہے، اس حسین کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو. باہر گلی میں نکل کر صرف حسین یہ اعلان کر دے کہ میں نے مشرکین مکہ کو پناہ دے دی ہے. اس کا اعلان کرنے سے میرا کام بن جائے گا، اس لیے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا فرد ہے. جب یہ پناہ دے دے گا
تو پیارے آقا اس کی پناہ کی لاج رکھیں گے؟ سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ نہیں ہو سکتا، پیارے آقا فیصلہ فرما چکے ہیں، اب کوئی بات سننے والا نہیں۔ اپنی بیٹی ام حبیبہ کے پاس گئے۔ سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ام المومنین ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ اپنی بیٹی کے پاس گئے، بیٹی گھر میں موجود ہے۔ ابو سفیان گھر میں داخل ہوتے ہیں، زمین پر ایک بچھونا بچھا ہوا ہے، ایک غریب سا بچھونا، ایک مسکین سا بچھونا، غربت کی ایک علامت، فقر کی ایک علامت، جس پر پیمند لگے ہوئے ہیں، جس میں کھجور کی جال کی چند ایک شاخیں لگی ہوئی ہیں، وہ بچھونا زمین پر بچھا ہوا ہے۔ جلدی جلدی سیدنا ام حبیبہ اس بچھونے کو لپیٹنے لگی۔ حضرت ابو سفیان خوش ہو گئے، کہنے لگی بیٹی تو نے میری عزت کی، میرا اکرام کیا۔ ہاں یہ غریبوں جیسا بچھونا اس لائق نہیں تھا کہ میں اس پر بیٹھتا، میں عرب کا سردار اور یہ غریب سا بچھونا میں اس پر کیسے بیٹھتا؟ تو نے میرا اکرام کیا کہ اس بچھونے کو لپیٹ دیا۔ سیدنا ام حبیبہ فرمانے لگی نہیں ابا حضور، میں نے آپ کا اکرام نہیں کیا، میں نے پیارے آقا کے اس بچھونے کا اکرام کیا ہے، اس لیے کہ آپ اس لائق نہیں ہو کہ اس بچھونے پر بیٹھ سکو۔ یہ بچھونا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا، اور آپ ایسے مشرک کہ جس کو قرآن پاک نے نجس کہا، چاہے تم میرے والد ہو لیکن میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تمہارے قدم پیارے آقا کے بچھونے پر پڑے، اس لیے میں نے بچھونا لپیٹ دیا۔ کہنے لگی بیٹی تو بہت بدل گئی، بہت بدل گئی تو، کس نے بدل ڈالا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نے بدل ڈالا۔ یہ لا الہ الا اللہ جب دل میں اتر جائے تو بدر میں 313 کو روزے کی حالت میں فاتح بنا دیتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ اتر جائے تو ایمان والوں کو فتح مکہ جیسی عظیم نعمتیں نصیب فرما دیتا ہے۔ ابو سفیان مایوس ہو گئے، آخر میں کچھ نہیں بنا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے کہنے پر مسجد میں جا کر جلدی سے اعلان کیا کہ لوگوں سنو، میں حدیبیہ کے معاہدے کی توثیق کرتا ہوں، تجدید کرتا ہوں، اس معاہدے پر ہم لوگ قائم ہیں اور میں واپس جا رہا ہوں۔ یہ آواز دے کر واپس چلے گئے۔ مکہ کے لوگوں نے پوچھا کیا کر کے آئے ہو؟ کہنے لگے کچھ نہیں بنا، صرف اعلان کر کے آیا ہوں۔ مکہ کے لوگ کہنے لگے تم نے مروا ڈالا کہ نہ تو جنگ کا اعلان کر کے آئے، نہ صلح کا معاہدہ کر کے آئے، اب تو ایمان والے لشکر لے کر آ جائیں گے۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں اپنا 10,000 کا لشکر تیار فرمایا، جس لشکر میں گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، پیدل سوار بھی ہیں، تلواریں نیزے بھی ہیں۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے مختلف حصے تقسیم فرمائے، ان کے جھنڈے متعین فرمائے۔ رمضان المبارک 10 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 10,000 کا لشکر جرار مدینۃ المنورہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مکہ المکرمہ کی طرف داخل ہوا، اور تاریخ ایک نئے انداز میں رقم ہونا شروع ہوئی۔ تاریخ کے وہ اوراق کہ جن پر الفاظ ان الفاظ کے ساتھ مرقوم تھے کہ آج رات کی تاریکی میں ایک مسافر، غریب الوطن مسافر، اپنے ایک یار کے ساتھ اپنی جان اور اپنے آپ کو بچاتا ہوا رات کی تاریکی میں تنہا، بغیر کسی زاد راہ کے، بغیر کسی سر و سامان، بے سر و سامانی کے عالم میں اکیلا اپنے ایک یار کے ساتھ رات کی تاریکی میں مکہ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کا سفر شروع کرتا ہے۔ اور آج قرآن کے وعدے کے مطابق ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہ سچے قرآن کا مالک، وہ سچے دین کا مالک، وہ پیارا رب، وہ عرشوں کا مالک، وہ آسمان کا مالک آج اسی مسافر کی واپسی کے سفر کی تاریخ لکھوا رہا ہے کہ مورخو لکھو، آج وہ مسافر گھوڑے کی پشت پر اپنے سر پر جنگی ٹوپی سجا کر، اپنے ہاتھ میں بغیر نیام کے ننگی تلوار لے کر
اپنے 10,000 ایمان والوں کے ساتھ، 10,000 فدائین کے ساتھ، 10,000 مسلمانوں کے ساتھ آج اس کے سفر کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ سے اس کا سفر رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن شروع ہوتا ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ فتح مکہ اگلے جمعے میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔